پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، وہ ہے رمضان کی تیاری۔ آپ عام روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کے لیے لازماً تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی، اس کام کو آپ صحیح طور پر انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امتحان کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تیاری کے بغیر امتحان دینے لگے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ پاس بھی ہو جائے لیکن اس کی فیلنگ کیا ہوتی؟ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کے لیے آذان اور وضو تیاری کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ تو گھڑیوں کو دیکھ کے، سورج کے ڈھلنے، غروب ہونے چڑھنے کو دیکھ کے نماز پڑھی جاتی۔ اور جن ملکوں میں آذان کی آواز نہیں آتی یا جن گھروں میں آذان کی آواز نہیں آتی، وہاں پر نماز اس طرح روح پرور نہیں ہوتی جس طرح اس جگہ پر جہاں آپ کو آذان کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد آپ چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، آپ کے دماغ پر، آپ کی سوچ پر کیا چیز حاوی ہو جاتی ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، جلدی کرو، یہ کام جلدی سمیٹو، نماز کا وقت ہے۔ تو آذان کے ساتھ ہی آپ کی نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ تو گویا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کا کرنا، اور تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 ذہنی تیاری اور نمبر 2 عملی تیاری۔ ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے دھیان کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اس طرف موڑنا شروع کریں، ایسے اسباب اور ایسے حالات سے گزریں کہ جس سے آپ ذہنی طور پر اس چیز کے کرنے کے لیے فوکس ہو جائیں۔ عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، جیسے گھریلو خواتین ہیں جو گھر چلاتی، اتنا راشن چاہیے، یہ چیزیں خریدنا ہے، یا عید پہ کپڑے بنانا ہے، یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، یا صدقہ خیرات کرنا ہے، یا درس قرآن دینا ہے، یہ جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں، اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں، ڈسکشنز کر لیں، گفتگو کر لیں، تیاری کر لیں، عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروخت کرنی، یا منگوا لیں، اگر آپ خود نہیں جاتے تو بھی منگوا کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر کے، ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس میں ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، یہ کس کو اور ساتھ میں لانا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے، جن کا ابھی میں ذکر کروں گی، ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے 1 سے شروع کر دیں گے، اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف اس سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آئے۔ جو کام آپ کو کرنے ہیں، یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہے۔ مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بازوں کو بھولنے لگتی ہوں، تو میں وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے، آپ کو خاص سے مراد مسنون ہی ہے، وظیفہ مراد نہیں ہے کہ 1000 دفعہ کچھ، لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے، تو ان سب کے یعنی ترتیب بار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں۔ پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں وغیرہ دھو کے صاف ستھری کر لیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت فریکوینٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے ہیں اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی، شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں۔